جب دشمن نے بھی ایک جگہ، کیونکہ 100 اونٹوں کا انعام تھا، تو ایسے لوگ بھی نکل آئے کہ جو پہچانتے نہیں تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، انہوں نے کہا ہم بھی انعام حاصل کریں۔ آگے ابو بکر صدیق سے ملاقات، ابو بکر صدیق سے پوچھا اللہ اکبر کہ یہ کون ہے؟ اب ہیں حضرت ابو بکر صدیق صداقت کے مرتبے پر فائز، زبان سے ایسا کلمہ بھی اس وقت نہیں کہنا چاہتے کہ جو حقیقت کے برخلاف ہو۔ اب یہ بھی نہیں کہیں کہ یہ رسول اللہ ہیں، کہ یہ لوگ تو ویسے ہی آئیں، گرفتار کرنے آئیں گے اور یا کچھ نقصان پہنچائیں گے۔ اچھا اگر یہ کہیں کہ رسول اللہ ہے تو نقصان پہنچے گا، یہ کہیں کوئی اور ہیں، تو ابو بکر صدیق کی زبان یہ گوارہ نہیں کر رہی، ایسی حالت میں بھی کہ زبان سے کچھ اور جملہ نکلے۔ اللہ، اور میرے تاجر بھائیوں، ہمیں بہت کچھ سمجھا گئے اپنے کردار سے بھی۔ ایسی موقع پہ جب جان پہ پڑی ہو تو پھر آپ نے پتہ زبان سے کیا کہا، ھذا ھو الھادی یہدی الی الطریق، یہ مجھے رہنمائی کرنے والے ہیں، مجھے راستہ دکھانے والے ہیں۔ یعنی آپ نے رکھا کہ حقیقت کا سیدھا راستہ یہ دکھانے والے ہیں، مجھے نور کے راستے پہ چلانے والے ہیں، جنت کے راستوں پہ گامزن کرنے والے ہیں۔ کہا یہ میرے ساتھ ہیں، یہ میرا رہنما ہے، یہ میرے راستہ دکھانے والے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ سائڈ پہ ہو گئے، آپ اسی راستے کو لیے ہوئے آپ اپنی منزل کی طرف بڑھ گئے۔ تو میرے بھائیوں، صدیق اکبر کے واقعے ہی امت پر بھی بڑے بڑے احسان ہیں۔ جب نبی پاک علیہ السلام ان کے لیے یہ فرما دیں کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دیا، ابو بکر کے احسانات کا نہیں، تو ان کے احسانات ماننے چاہیے، جو اول ترین اسلام میں آنے والے اور سب سے پہلے یہ قربانیاں دینے والے گئے۔